بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے یہ مخصوص ہوتا ہے آپ کی کالز لینے کا۔ ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جو بھی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ مسائل کو دنیاوی طور پہ، روحانی طور پہ اور ایسا مشورہ دے سکیں جس میں کہ آپ کو آخرت اور دنیا دونوں میں اس کا فائدہ ہو۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی ایسی شخصیت ہوتے ہیں۔ آج سید علی رضا صاحب ہمارے ساتھ۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب پہلی دفعہ تشریف لائے، آپ کو بہت وارم ویلکم۔ آج شاہ صاحب سے گفتگو جو ہے نا وہ ایک خاص پہلو سے کرنی ہے۔ کالر کی کال لینے کے بعد شاہ صاحب، جتنے بھی امتیں آج تک گزری ہیں، کسی امت کو اللہ نے ان کی کم عبادت، شکل و شبہات یا لباس پہ تباہ نہیں کیا۔ اللہ نے اگر کسی بھی نبی پیغمبر کی امت پہ عذاب ڈالا ہے تو وہ ان کے کرداروں کی کمزوریوں پر کیا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک ایکسٹرا رحمت جو اللہ نے کی، وہ کسی اور نبی کا خاصہ نہیں ہے۔ اور وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی کے حوالے سے ان کی آل سے محبت کرنا، نبی نے جو ہے وہ اجر بنا دیا۔ اجر، میرے قرآن دینے کا اجر۔ میں نے کچھ نہیں مانگا تم سے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کیوں ضروری ہے اور ہمیں اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے؟ کیا قواعد ہوں گے، کیا ضوابط ہوں گے جس سے صرف محبت ظاہر نہ ہو، محبت دلوں میں اترے بھی؟ بات کریں گے جی۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم بیٹا۔ جی نبیلہ بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم بلال بھائی السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری بیٹی۔ جی بلال بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے نا، ہمارے رشتے نہیں بہن بھائیوں کے کہیں ہو رہے۔ 16 سال ہو گئے میری آپیوں کی شادی کو، اس کے بعد سے ہم خوار ہو رہے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا نبیلہ؟ پتہ نہیں، گھر بھی ٹھیک ہے، شکل و صورت کے بھی سارے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں، پرہیزی نماز گار ہیں، اس کے باوجود بھی نا ہوتا ہی نہیں۔ 3 بار میرا ہوا لیکن تینوں بار جواب ہو گیا۔ اچھا نبیلہ، ایک میں تمہیں بات جو ہے نا ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، دیکھو اگر گھر اچھا اور شکلیں اچھا ہونے سے شادیاں ہونے لگیں تو دنیا میں جتنے بھی فلم سٹار ہیں سارے شادی شدہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنے ماڈل ہیں شادی شدہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا تعلق نہ تو گھروں سے ہے اور نہ شکل و شبہات سے ہے، ورنہ میرے جیسا شخص جو ہے وہ بھی اکیلا زندگی میں رہتا۔ ان معاملات کو، ان چیزوں سے تولنا چھوڑ دو۔ جب یہ نہ ہو رہا ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ 16 سال بیت گئے ہیں، اس میں 2 چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے۔ ایک تو اپنے تلخ لہجے کے اوپر کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں، اور دوسرا اللہ کی رحمت کو بلانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ پہلے کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ نے خود نبیلہ سوچنا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک، کیونکہ بخاری میں یہیں تک ہے، اور دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ میری ماں سیدہ عائشہ کا بتایا ہوا ہے، دونوں تسبیحات پڑھنی ہے، اور خاص طور پہ دوسری تسبیح یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ میرے نبی نے اس پہ کہا ہے کہ ان ناموں سے مانگو، اللہ دیتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی ہوئی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب کال ہوگی تو اللہ رحمت کا پیغام دے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی سلیم بھائی۔ عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال تو بہت لمبے چوڑے ہیں، بعد میں شارٹ کروں بات۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے گھر میں ایک عورت ہے، میری بھابھی ہے، وہ تقریباً 24-25 سال سے ہے، میری ایج بھی 50 سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ تو ہمارے کچھ ایسے حالات ہو گئے، وہ جادو ٹونا، وہ بڑے بڑے لمبے چلے رات کو بیٹھ کرتی ہے، اس سے ہم میرے بچے اور میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے کاروبار سب تباہ ہو گئے۔ نوکری کرتا تھا میں، ٹھنڈار تھا محکمہ پولیس میں، وہ بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں، تب پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا۔ جو میرے بہن بھائی ہیں ان کو سب کو اس نے ایک لفظ ہے مسخر، تو اس نے ایسا چلتا ہے کہ پتا ہے جیسے اس نے سب کو مسخر کیا۔ وہ جتنی بھی اس میں دل میں بیماریاں وہ سب مجھ میں ہیں، میرے بچوں کی نظر آتی ہیں ان کو۔ جو میری جائیداد وہ سب کا بلا بجا قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر میں جائیداد کے پاس اتر جاتا ہوں، میرے بچوں کو وہ ایک دوسرے لڑا دیتی ہیں، کسی کا داخلہ نہیں ہوتا، داخلہ ہو جاتا ہے وہ لسٹ میں نام نہیں، جب بعد میں دیکھتے ہیں وقت گزر جاتا ہے تو وہ لسٹ میں نام تھا، آپ آئے نہیں، آپ نے تو وقت ہی گزار دیا۔ جو نماز پڑھنے جاتے تھے اعتکاف کرتا تھی بچے 2 سال کرتے، اب وہ جو ہیں وہ نماز کی طرف وہ ڈانٹ کر بھی لاتا ہوں، اب خود مسجد چلا جاتا، وہ جو جہاں جوتے پڑے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ حال ہمارا کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے آپ کس شہر میں ہے سلیم؟
میں ساہیوال کے پاس ہے، ہمارا ہڑپے قریب ایک گاؤں ہے 105 سے بنا۔ اچھا، آپ کی بھابھی کا آپ کے خیال میں یہ ساری طاقت ہے؟ آپ کی بھابھی کا کیا نام ہے اور بھائی کا کیا نام ہے؟ حضرہ بی بی، بھابھی کا نام ہے حضرہ بی بی، ہاں بھائی کا نام ہے ارشد۔ ٹھیک، اور آپ کے خیال میں یہ سارا قابو جو ہے وہ عذرا بی بی کرتی ہیں اپنے چلوں سے یا کسی بھی چیز سے؟ سر وہ ہمارے سامنے کرتی ہے، چلے بیٹھ کے رات کو اٹھ کے کئی دفعہ اس کو دیکھا کہ ننگی بیٹھ کے کر رہی ہے، کبھی وہ اوہ کپڑوں کے شاباش، ساتھ کر اوہ رہی ہے، شاباش۔ پوری رات وہ پڑھائی کرتی ہے، اس تو کی آنکھیں۔ یار وہ ہمارے ارشد اس کو محلے کچھ میں نہیں کہتا؟ سر ان کو تو اس نے وہ کیا ہوا ہے نا، اپنے تابع مسخر کیا ہوا ہے، وہ مسخر تو جو کیا وہ ہوا ہے، بولتی ہے ہاں ہاں جھوٹ کی، اتنی جھوٹی ہے، جتنے جھوٹ وہ بولتی ہے میرے بھائی کو وہ سب جھوٹ مجھ میں نظر آتے ہیں، میرے بچوں کو نظر اچھا آتے ہیں۔ پھر اس کی ایک بہن ہے یہاں ساہیوال کے قریب ایک گاؤں ہے الفساؤ، اچھا اس کی بڑی بہن وہاں ہے، وہاں بھی انہوں نے یہی حالات بنا رکھے اس گھر کے بھی۔ اوہ شاباش۔ ایک اس کی بہن فیصل آباد کے قریب اپنے ماموں کے ہاں اس کی شادی ہوئی، وہاں بھی انہوں نے یہی حالات بنا رکھے۔ کیا یہ میں پاگل ہو تو گیا ہوں؟ ان کا سب لوگ خاندانی پاگل مطلب ہیں۔ یہ کاروبار ہے، یہ کیا، یہ کوئی پیری سر فقیری یہ کرتی تو ہیں؟ ظاہر طور سے نہیں سر، پیری فری کچھ نہیں کرتے یہ ہاں۔ اپنے، وہاں بھی وہ جائیداد چھوڑ کر بھاگ گیا، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، سائی والا یہ ثانوی سکھا سوری یہ الفسو ہے سائی وال کے قریبی، وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں بھی اب چھوڑنے پہ آیا ہوں، وہ کہتی چھوڑ کے چلے جاؤ، کہتی رہا اتار لو۔ یار اس سے پوچھنا، عذرا سے پوچھنا کہ یہ چلہ تھوڑا سا اگر وہ لمبا اور تگڑا اور سخت والا کر لے تو کیا وہ ہماری درخواست پہ اس پاکستان میں سیاست دانوں کو پاکستان چھوڑنے پہ کہہ سکتی ہے، کر سکتی ہے؟ سر پتہ نہیں، ہم تو اس کے پاس ہیں، یا وہ درخواست اس کا کرنا نام اسے کیا کہے کہ یہ جتنے برے لوگ ہیں سارے پاکستان سے نکل جائیں، کوئی ایسا چلہ سر کرے۔ وہ تو بولے، وہ اس سے تو سب ڈرتے ہیں، اس کے سامنے کوئی زبان ہی نہیں کھولتا ہے، او اس کے شاباش پاس ہے، علم، بس وہ علم ہی اپنا کرتی ہے بیٹھ کے، ہر چیز ٹھیک اس ہے کی طرف چلتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں شاہ صاحب سے پوچھ لوں ذرا غور سے، شاہ صاحب اس سارے معاملے کا آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بلال کتب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر شکر گزار ہوں بسم اللہ، حکم کہ کیجیے۔ آپ نے پیغام حسینی زیادہ سے زیادہ افراد تک ہمیں پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو بڑا دلچسپ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ اندوہناک بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف یہ آج ان کے گھر کی داستان نہیں، بلکہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہمیں یہ داستان نظر آتی ہے۔ اور قبلہ اس کی واحد وجہ حسد، کہ ہم اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو کھاتے پیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اپنے سے بہتر نہیں دیکھ سکتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ لوگ بظاہر یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے چلے کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، اپنے مال ختم کر رہے ہیں۔ نماز روزہ کا بھی اہتمام کر رہے شاہ ہیں۔ صاحب یہ جو چلے ہیں ان سے کیا یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، حاصل ہو جاتی ہیں؟ جی قبلہ، آج کل اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے ان چیزوں کی مدد سے کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو روحانی راستے پر چلانا، صراط مستقیم پر چلانا، یہ تو بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ اور بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی خدمت ہے۔ ٹھیک، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، آپ انسانیت کی، مخلوق خدا کی خدمت کریں، انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسرے کچھ ایسے بدبخت قبلہ لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو برے مقاصد کے لیے، استعمال کرتے ہیں، حسد بغض کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مقاصد کے اندر بظاہر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلیم بھائی، میرا آپ کو بڑا ہی زیادہ سیدھا سادہ مشورہ ہوگا کہ فرض کیجئے کہ اگر اس وقت فوری طور پہ قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا حساب لے گا، تو آپ کو اس کو تو وہ جو بھابھی صاحبہ ہیں ان کو تو جس مرضی جرم میں سزا ہو یا نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو غیبت کرنے کے اندر تو پکی سزا ہوگی، اور غیبت کرنا جو ہے یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ہے۔ کمال بات ہے کہ جو شخص غیبت کرنے والا خود ہو اس کا تجزیہ جو ہے وہ بھابھیوں اور بھائیوں کے اوپر ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اگر کردار بھابھی میں نہیں ہے تو سلیم بھائی آپ کو بھی تو ہلکا پھلکا کردار دکھانا چاہیے تھا۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جو ننگا ہو، کھڑا ہو سر پہ یا پاؤں پہ، اللہ کے لکھے ہوئے سے کسی کی طاقت بڑی نہیں ہوتی۔ یہ دکانداری ہے۔ میرا تمہیں ایماندارانہ مشورہ ہے کہ تم ایک اچھے
ایسے نفسیات دان سے ملو جو تمہیں ریلیکسنٹ دے. تم نے اپنا لہجہ نہیں واچ کیا, تم ایک بات کتنی جلدی سے کر رہے ہوتے ہو. یہ انگزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ فیلئر کی تمہاری وجوہات ہیں. اس لیے یہ نہ کہو کہ وہ چلا کاٹے گی رات کو تو صبح تمہارے بچوں کی ایڈمیشن نہیں ہوگی. خدا کے لکھے ہوئے پہ یقین رکھو, غیبت سے باز رہو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اور ایک اچھے ڈاکٹر سے ملو. یہ آخری مشورہ تمہارا, تم نے میرا نہیں ماننا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے. میری عمر 32 سال ہے پڑی. میرا آج سے 11 سال پہلے رشتہ آیا تھا. جی بہت قریبی رشتہ آیا تھا, ماموں نے دیا تھا. جی اچھا, وہ رشتہ آیا, امی نے انکار کر دیا, بات ختم ہو گئی. مجھے فیل نہیں ہوا, میں اسٹڈی میں رہ گئی. اس کے بعد میں ٹیچنگ کرتی رہی. اب آ کے نا مجھے دو سال پہلے احساس ہوا ہے کہ کیوں نہ میں کوئی وظیفہ کر لوں کہ میں رشتہ نہیں ہو رہا. میں نے سورۃ تغابن 12 دن پڑھی, 11 بار روز ڈیلی. مجھے میری فرینڈ نے بتایا. اچھا, تو رشتہ آیا, بات بنی, لیکن باہر بار بات بنی, گھر میں رشتہ نہ آیا. ٹھیک. باہر بات بنی سے کیا مطلب, یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے باہر بات بنی؟ پیاری میرے لیے اچھی نہیں ہے, اس لیے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. پھر میں نے کوئی اور صورت میری دوست نے بتائی, میں نے وہ شروع کی, وہ پورا وظیفہ میں نے پڑھ لیا. وہ بھی باہر بار بات بنی, اندر رشتہ نہ آیا گھر میں نا. اچھا, میں نے یعنی کہ نا 6 منتھ ایسے کرتی رہ گئی. جو وظیفہ جو بتاتا رہ گیا. میں نے فیس بک پہ پوسٹ پڑھی, میں نے واٹس ایپ پہ پوسٹ دیکھی, جو بھی دیکھا رشتے کا جو وظیفہ دیکھا میں نے کیا. باہر بات بنتی تھی, بات عروج پہ آتی تھی, گھر میں رشتہ نہیں آتا تھا. اس کی وجہ سے میری خالائیں, میری پھوپھیاں, چاچیاں میری بےزتی کرتی, یہ پیاری نہیں ہے. میں مجھے ایک بات سمجھائیے گا بیٹا, آپ جب کہتی ہیں باہر آتا ہے رشتہ گھر نہیں آتا, آپ کی وہ اپنی پسند ہوتی ہے گھر سے باہر, یا کیسے باہر کیسے ہوتا ہے رشتہ؟ نہیں, یعنی کہ بھائی کی بات چل رہی ہوتی ہے, یا ماموں کی بات چل رہی ہوتی ہے, یا پھر یعنی کہ نا رشتہ آنا ہوتا ہے باہر. جیسے ہوتا ہے نا رشتہ اب آنے والا ہے, گھر آئیں گے دیکھنے کے لیے, گھر دیکھنے نہ آتے. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد نا 6 منتھ ایسے ہوتا رہ گیا. میری بڑی انسلٹ ہوتی, گھر کے اندر رشتہ نہ آتا. تو مجھے ایک پیر جو ملے, اپنے ایک مولانا ملے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اتنی پیاری ہو, مجھے یعنی کہ جاننے والے تھے, آپ کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا, ہم کو کس کو بتاتے نہیں ہیں, اگر آپ مجھ سے بولو کہو تو میں آپ کا کام کر دوں. میں نے کہا جی کہیں. کہتی ہے آپ کی بندش ہے پڑی, کسی نے آج سے 11 سال پہلے آپ کا رشتہ مانگا تھا تو آپ کی امی نے کیا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ اگر ہماری طرف نہیں ہوا تو یہ کسی کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا, تو جی اس نے کوئی مجھے طریقے بتائے, میں نے وہ کیا سارا کچھ. یقین کرے اس دن کے بعد میرے گھر آج تک 10 ایک رشتے آ چکے ہیں. رشتے آتے ہیں, رشتہ ہوتا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. میں نے جب رشتہ نہ ہوا, اب دوسرا تیسرا منتھ ہے, میں نے اس بابا جی کو بھی بلاک کر دیا, اور میں نے کئی جگہوں سے اپنے وہ حساب کروائے. ہر بندہ میرے نام کا, میری والدہ کے نام کا حساب کرے. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی بندش ہے پڑی, اس کا رشتہ باندھ دیا گیا ہے, اپنوں نے ہی باندھا ہے. انہوں نے کہا اگر یہ ہماری نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا, مجھے ایک تجزیہ کر کے بتاؤ, ایک کیا کہنا چاہیے, بس ایک جیسے کہنا جنرل سی بات, آج تک آپ نے تقریباً کتنی کی دفعہ حساب لگوایا ہے جو کہا ہے کہ بندش ہے؟ میں نے کم از کم 10 ایک بار لگوا لیا ہوگا مختلف مولاناؤں سے. ٹھیک. یہ مسجد کے مولانا ہوتے ہیں سارے یا کہاں کے؟ ایک دو تو مسجد کے بھی تھے, ایک دو مسجد کے بھی تھے. ایک جو تھا ہر دفعہ کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرے رشتے آنے لگے, وہ تو مجھے کوئی کالو جادوگر والا ہی لگتا ہے. ہر دفعہ میں کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں آپ تقریباً؟ میں نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے. جس بندے نے کہا ہے نا کہ آپ کا سٹار چل رہا ہے, اس نے کچھ پیسے لیے ہیں. اس نے جسٹ ایک بار 500 لیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ گوشت کو نا صدقہ ڈال کے پھینک دیں, بڑا گوشت, کہ یہ میرے موکل جو ہے نا وہ لیتے ہیں. وہ ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے, ادروائز مجھے نہیں چاہیے ہوتا. یہ پکا والا ہے. بعد میں ان کے ہینڈ اوور کیا ہے 1000 یا 2000, تو وہ بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ صاحب پھر اپنے اوپر سے دے کے اس کے اوپر تھو کرو, پھر مجھے ہینڈ اوور کرو. تو تم نے یہ نہیں سوچا میری پیاری بچی کہ مطلب مفتے کے کام کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کام؟ میں کیا کروں, میری ایج 32 سال ہے اس ٹائم. مجھ سے چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, میری کزنوں کی, میرے کزنوں کی, ان کی بچیاں ہیں پڑی. جب میں کسی شادی پہ جاتی ہوں تو میری امی کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹی اپنے غیروں میں دی ہے یا اپنوں میں دی ہے, اس کے کتنے بچے, آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں. تو میں جتنی ٹارچر ہوتی ہوں, جتنی ڈس ہارٹ ہوتی ہوں, اب آپ میری سائیکو لیول دیکھیں, میرا ایج لمٹ دیکھیں.
اب میں 12 سال کی نہیں ہوں, 15 کی نہیں ہوں, 18 کی نہیں ہوں, میں اس ٹائم 32 سال کی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چیز 32 سال میں نہیں ہوئی اگلے 30 سال میں ہو جائے گی؟ مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا. تو چین کرو, پھر سکون کرو, پھر کیا مسئلہ ہے؟ مولانا سب کو چھوڑ دیا, بالکل ختم کر دیا. بہت اچھی بات. 2-3 منتھ ہو گئے. دوبارہ میں نے وظیفے شروع کیا ہوں, 5 وقت نماز پڑھتی ہوں, لاک ڈاؤن میں ٹیچنگ کرتی ہوں, گھر بیٹھی ہوں, کہیں بھی نہیں آتی جاتی, 5 وقت نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک قرۃ اب تم نے نا فون بند کرنا اور بڑی احتیاط کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اور میں کیا کہوں, بس ادب کے ساتھ ایک بڑا سمجھ کے تم نے سن لینی ہے. جب آپ اپنے راستے میں خود کھڑی ہو نا, تو پھر کوئی اور راستہ اللہ اختیار نہیں کرے گا. پھر اللہ کہے گا جاؤ موجیں کرو. آپ نے اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور باظرف پایا ہے اپنے اندر, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف لو انڈلجنس, کہ وہ پھر کوئی راستے میں کھڑا نہیں ہوتا. آپ اس بات میں بندش جس کو سمجھ رہی ہیں, آپ لوگوں کی آپشن کیوں نہیں سمجھ رہی؟ لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ نہیں قبول کرتے. اس میں کیا مطلب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس میں کون سے آپ کو حساب لگوانے ہیں, کون سے آپ کو نیمرولوجیکل آرڈرز میں لوگوں کے پاس جانا ہے؟ ٹگا آپ نے ایک نہیں خرچہ, حساب آپ نے 10-12 سے لگوا لیا. مطلب آپ اپنی بے برکتی کو کیوں اتنا واضح کرنا چاہتی ہیں کہ خدا رحم کرتے ہوئے بھی پیچھے کھڑا رہے کہ یہ پہلے خود کر لے اس نے جو کرنا ہے, پھر میں رحم کروں گا. جس طرح کا رویہ اور مزاج ہے میری بیٹی آپ کا, کوئی بھی ڈرے گا کہ میں اسے رشتہ کر لوں, وہ خوف کھائے گا. جب تک آپ ایک تناور درخت کی چھایا سایہ دینے کی قابل نہیں ہوتی, آپ یہ نہیں سوچ سکتی کہ میری کنٹریبیوشن اگلے کے گھر میں جا کے کیا ہوگی. آپ خود سوچو کہ جو اپنے ساتھ محبت کرتا ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیسے محبت کر سکتا ہے. یہ میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں, اپنی زندگی میں یہ اپنی ناک جو ہے نا اس کو نیچے کرو, یہ نہیں ہونی. یہ میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں. یو نو وائی؟ کیونکہ تم رات کو سوتے ہوئے بھی سوچ رہی ہوتی ہو, تمہارا اتنا تیز دماغ چل رہا ہوتا ہے, ہر گناہ ثواب کا تم نے آرگومنٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے. اور خدا کو عاجزی پسند ہے. عاجزی کے ساتھ اللہ نے جب تم ایک روایت میں 40 ایک میں 120 دن کی جب تھیں تو تمہارا مقدر لکھایا تھا. اللہ سے دعا کرو, اللہ تجھ سے زیادہ رحمان کوئی نہیں ہے, تجھ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہے, تو اپنے لکھے کو ایگزیکیوٹ کر, میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں. جب تک تم پیچھے نہیں ہٹو گی معاملات یہیں سٹینڈ سٹل رہیں گے. شاہ صاحب, شادی کے لیے کوئی خاص وظیفہ آپ کے خیال ہے کہ کرنا چاہیے؟ جی سر, آپ نے بڑا اچھا سوال کی طرف توجہ دلائی ہے. سر, یہ جو معاملات ہیں شادی کے, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی ہے, لیکن ہم اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے کرتے اتنے آگے گزر جاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے سر ہم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ مضبوط کریں. ایک بڑا پیارا بڑا خوبصورت وظیفہ ہے, رب انی مغلوب فانتصر. رب انی مغلوب فانتصر. کوئی پریشانی ہو اور کسی قسم کی بندش ہو, آپ ہر نماز کے بعد صرف 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں, اور اگر ان کے معنی پر قبلہ ہم غور کریں تو ہمارا دل محبت الہی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, سرشار ہوتا چلا جاتا ہے. رب انی مغلوب, باری تعالیٰ میں مغلوب ہوں, میں مغلوب ہو گیا ہوں, فانتصر میری مدد فرما. میں دب گیا ہوں, میری مدد فرما. میں دب گیا ہوں, میں مغلوب ہو گیا ہوں, میں پریشان ہو گیا ہوں, تو مجھے کوئی بظاہر راستہ نظر نہیں آ رہا. تو جب ہم اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلائیں گے, اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تو انشاءاللہ پھر کرم کے دروازے کھل جائیں گے. رب انی مغلوب فانتصر ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت دعا بتائی ہے. اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں, میں دب گیا ہوں, تو میری مدد فرما, مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ وہ دعائیں ہیں جن کو یقین کیجئے تجربے نے بتایا کہ آپ پڑھیے, لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے, آپ نے ان کو دل سے قبول بھی کرنا ہے. جب تک آپ اپنی مٹھیاں نہیں کھولیں گے, خدا اپنا ہاتھ آپ کے لیے کیوں کھولے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ایک عام زندگی جب انسان گزار رہا ہوتا ہے شاہ صاحب, تو عام زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہے اونچ نیچ ہے, گرمی سردی ہے, رشتہ داریاں ہیں, تعلقات ہیں, بھوک ہے, کھانا پینا, سب چیزیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی محتاجی ہو جائے تو وہ جو مسائل ہیں وہ کس قدر بڑھ جاتے ہیں کوئی شخص سوچ نہیں سکتا. میں اکثر کہتا ہوں, یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں
کہ روزے رکھے ہوں گے آپ نے لیکن وہ روزے میں بھوک کا اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے عمومی طور پہ, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اس کے بعد افطاری کرنی ہے. اگر آپ کو یہ آس ہی نہ ہو کہ میں نے افطاری کرنی ہے تو سوچئے کہ وہ بھوک کی شدت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگی. اگر آپ نے ایک رات فٹ پاتھ پہ باہر گزاری ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ بے گھر ہونا کس بلا کا نام ہے. ہمیں ان بلاؤں کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے میں مجبوری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جب کسی محتاج کے لیے ہاتھ باندھ کے جھولی پھیلا کے اپیل کرنی پڑے تو جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں, آپ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے کم خرچ کرنے والوں میں سے ہیں کہ نہیں کرتے, لوگ نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو وہ بڑا ہی دیکھ کے سمجھا کے سلجھا کے انداز سے, اور پھر وہ ایک چھوٹے سی اپنی رقم کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں بھی سناتے ہیں. میں ادب سے ایمانداری سے کہتا ہوں, خدا کی قسم ذرا ایک لمحہ سوچئے کہ آپ محتاجی تو چھوڑ دیجئے, آپ اپنے بستر سے اٹھنے کی صلاحیت نہ رکھیں. سوچئے ذرا ایک سیکنڈ کو کہ آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے گھر والوں میں وہ کون لوگ ہیں جو کہ آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کے محلے والوں میں کون ہے جو کہ آپ کے ساتھ آئے گا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست, میں ان کو پرانا جانتا بھی ہوں, شہادت مظہر جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑی سی شہادت مظہر کی کہانی شہادت کی زبانی سنتے ہیں, پھر ان کے لیے آپ سے جھولی پھیلا کے اپیل کروں گا. شہادت السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. شہادت یہ بتاؤ کہ تمہیں پرابلم ہے کیا اس وقت, تم کیوں چل پھر نہیں سکتے, کیوں گھوم پھر نہیں سکتے؟ ابھی میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ریڑھ کی ہڈی پہ ہاں چوٹ لگی ہے. اچھا. تو آرام مگر دب گیا, نیچے سے چوتھے مورے پہ. تو 10 سال ہو گیا چارپائی پہ پڑا ہوں. بس ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا ہوں, نیرو سرجن کو چیک کرایا, شفا انٹرنیشنل میں بھی لے گئے ہیں دوست وغیرہ. ہاں اور ڈاکٹر ممتاز صاحب ہے پشاور میں, وہاں بھی چیک کرایا, دوست لے گئے تھے. بس انہوں نے کہا سرجری نہیں ہو سکتی, آرام مگر دبا ہوا ہے, ہم نے ریڑھ کی ہڈی بھی ٹھیک ہے. ہاں. مالک مہربانی فرمائے, مالک رحم فرمائے. اچھا یہ بتاؤ شہادت, تم کروٹ وغیرہ خود لے لیتے ہو؟ نہیں صاحب جی, بس میری مسز ہے وہ کروٹ دلواتی. یار اللہ کی ولی ہے خدا کی قسم, اگر آپ غور کر رہے ہو تو آپ کو اس وقت بلو کلر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو کہ شہادت نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی ہیں. وہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ایک جسم جب ایک ہی جگہ پہ بستر پہ لگا رہے تو وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں, ووم ہو جاتے ہیں. یہ بیڈ سور کہتے ہیں ان کو, اور یہ بیڈ سور جو ہیں یہ ریکور کرنا یعنی کہ ان کو ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. میں ان تجربات سے گزرا ہوں زندگی میں, اس لیے مجھے اندازہ ہے. یہ کم ہو سکتے ہیں, آپ کیئر کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے کسی نے اچھا مشورہ دیا ہے کہ تم اپنی ٹانگوں کے نیچے رکھو. لیکن یہ رکھنے کے باوجود بھی جسم کے اندر جو بیڈ سورز ہیں وہ صرف وقت کے ساتھ کی بات ہے, وہ پڑھنے ہی ہوتے ہیں. شہادت یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بس دوست وغیرہ مدد کرتے ہیں, بس اللہ بس مدد کر رہا ہے, اللہ کے حضور مدد کر رہے ہیں بس. ہائے ہائے ہائے. اچھا یہ تم نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتے ہیں اللہ مدد کر رہا ہے اور اللہ کا رسول مدد کر رہا ہے. کیا خوبصورت بات کیا یار, کیا خوبصورت بات کی, دل سے دعا نکلتی ہے. اچھا مالک نے شفاعت دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. محمد صلی اللہ مجھے چلائے گا, میرا یقین ہے. مجھے نہیں پتا کس ذریعے سے, کس وسیلے سے. ہائے ہائے, آمین 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 آمین. اچھا یہ بتاؤ, وہ تمہارے گھر والا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے اپیل کی تھی چیئرمین وابڈا کو, وہ حل ہوا؟ جی صاحب وہ ہو گیا جی. بس بہت شکریہ میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی, اور خاص کر ایک محسن ہے, بس میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بس اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ اس کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے, ان کے اہل خانہ پہ خصوصی کرم فرمائے. دیکھو یہ سارے جو ہیں نا, ہم لوگ یہ سارے وسیلہ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا دل زیادہ جلدی موم ہوتا ہے. سب وسیلہ بنتے ہیں تمہارے لیے, اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو اس وقت ایک مہینے میں تقریباً کتنا خرچہ درکار ہوتا ہے؟ ایک مہینے میں 12-15 ہزار تک ہو جاتا ہے. 12-15 ہزار روپیہ مہینہ. اس کا مطلب کہ اگر 1 سال کا خرچہ لگایا جائے تو وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, بہت بڑی رقم نہیں ہے. بڑی مودبانہ ہاتھ باندھ کے اور جھولی پھیلا کے تمام دیکھنے والوں پہ, خاص طور پہ وہ جو لوگ
برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں اور پاکستان میں جو لوگ صاحب حیثیت نہ بھی ہوں، اتنی رقم تو کوئی ڈونیٹ کر ہی سکتا ہے. اس میں صاحب حیثیت سے بھی اپیل ہے، لیکن جو نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ سامنے چل رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس ایک مسلمان بھائی کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ سے ہائے ہائے کیا بات کی ہے شہادت، اتنا یقین ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیسے لیکن اللہ مجھے چلائے گا. اور میں قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے میرے سامنے آ جائے اور میرے پاس کوئی وجہ نہ ہو، تو میں اس کو اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی رحمت سمجھوں گا کہ جو ہم نے زندگی میں کئی دفعہ دیکھی اور اپنی جہالت کی وجہ سے قبول کرنے میں ہم ناکام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہت اجر دے. میری درخواست ہے حضور آپ بھی ایک دفعہ درخواست کر دیجئے لوگوں سے کہ شہادت بھائی کی مدد آپ کریں. کی بات سے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی ہے. تمام وزیر اعظم صاحب آپ سے، کی تمام مفسر میری اپیل ہے کہ بلا مہربانی جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں، بس واہ 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 اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. جی شاہ صاحب. آپ کی پرنام آنکھوں کو دیکھ کے اور ان کا خوب اپنا یہ التجائیہ لہجہ دیکھ کر مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آئی. ہمارے سیالکوٹ کے ایک بڑے عظیم عالم ہیں، تو میں نے ان سے ایک دفعہ قبلہ پوچھا کہ محبت الہی کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اور پھر ایسے لوگ جو واقعی مستحق ہیں اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمت کرنا یہ قدرتی دعائیں ہیں اور دعاؤں کا ایک در کھل جاتا ہے جیسے لوگوں کی خدمت کرنے سے. اور قبلہ آپ یہ سن کر بڑے خوش ہوں گے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک کے اندر شامل ہے جو جہاں پہ خیرات صدقات بہت زیادہ کی جاتی ہے. اور میری معلومات کے مطابق قبلہ اس وقت پاکستان میں چھوٹے بڑے 8,100 دربار ہیں. 8,100 دربار ہیں. اور قبلہ ان کی صبح جب فجر طلوع ہوتی ہے تو ان کا لنگر شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک ان کا لنگر جاری رہتا ہے. اللہ کے محبوب کے غلام آتے ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور اس گلے میں نہ جانے کیا کیا ڈال کے چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، لیکن وہ لنگر صدیوں سے جاری ہے اور صدیوں تک رہے گا. اور یہ جو لنگر ہے اللہ کرے کہ اس ہمارے بھائی کے گھر میں بھی اسی طرح جاری ہو جائے. ہم نے رابطہ کیا ایم ڈی بیت المال سے. اون عباس جو ہیں یہ بڑے شفیق انسان ہیں، اس وقت وہ ایک میٹنگ میں. لیکن کمال بات ہے یہ ہوتے ہیں اللہ کے سچے لوگ. میں ولی کہنے لگا تھا، میں رک گیا کہ کسی کو آپ میں سے اعتراض نہ ہو جائے. اون عباس نے کہا کہ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، لیکن بلال کتب صاحب سے کہیے کہ میری طرف سے اعلان کر دیں بیت المال کے ایم ڈی کی طرف سے کہ جناب ہم ان کی مالی مدد بھی کریں گے اور اگر علاج میں کوئی مدد ان کو درکار ہو تو ہم وہ بھی کریں گے. یہ بھی ایک ادارہ ہے، بیت المال بھی ایک ادارہ ہے جس کو کہ کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے. آج کل اون عباس ہیں جو کہ چلا رہے ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ اگر اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ اون بن جائیں اور محمد بن جائیں اور عباس بن جائیں تو ان کو اللہ کی رحمت پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اچھا کام لگتا ہے وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اور اگر آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو یہ آپ کی ان عبادتوں میں سے ہے. یقین کیجئے جو میرا گمان ہے کہ وہ آپ کے یقیناً اس وقت کام آئے گا جس وقت آپ اکیلے تنہا اپنی قبر میں پہلی شب آنکھ کھولیں گے. اور آنکھ آپ نے کھولنی ہے کیونکہ میرے نبی کا جو قول ہے خدا کی قسم وہ پورا ہونا ہی ہونا ہے. جب وہ کھولیں گے نا آنکھ تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ وہ جو میں لے کر آیا ہوں نا ساتھ، وہ یہ نہیں جو میں چھوڑ آیا ہوں، وہ تھا جو میں اپنے اس چھوڑے ہوئے میں سے لوگوں کو دے آیا ہوں. جو دیا ہوا ہے وہی ساتھ لے کر جائیں گے آپ، اور کچھ ساتھ نہیں ہے آپ کے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے محبوب کے قریب ہونے کا موقع دے انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. جی بیٹا. وعلیکم السلام. جی وعلیکم. سر ایک تو میں نے بلال بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. میں نے ایک دفعہ پہلے بہت کال کی تھی تو آپ نے مجھے بولا تھا کہ دعا پڑھو بچوں کے لیے. ہاں. تو آپ نے بتایا آپ اللہ کے بعد آپ میرا وسیلہ بنے میری ماں کی دعا کا. یا وہی ماشاءاللہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی اور بیٹے سے اور نوازا. مجھے اللہ میاں نے بیٹی مومنہ اور میرا محمد مصطفیٰ مجھے دیا.
تو دوسرا میں اب آپ سے یہ پوچھنا ایک تو جس طرح یہ بھائی ابھی آپ دکھا رہے تھے نا بھائی، اسی طرح میری امی 3 سال سے چارپائی پہ ہیں، تو ایسے ہی میں ان کے وہ رکھتی ہوں پلو وغیرہ کہ میری امی کو کوئی تکلیف نہ ہو. بس دعا یہ کیجیے گا کہ میری امی میرے پہ سلامت رہے. ہائے، مجھے بہت مطلب یہ میری ماں سلامت رہے میرے پاس، بس ان کی دعائیں میرے لیے بہت ہے. مجھے خدمت میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے صحت دی ہے اس نے، اسی لیے نا کہ ماں کی خدمت کروں. تو ایک تو مجھے وہ بھائی کو دیکھ کے بڑا دکھ سا آیا ہے کیونکہ میری امی بھی اسی طرح ہے. تو اللہ بھی اپنی آسانیاں کرے. بھائی میں نے اپنے بیٹے کے لیے اصل میں پوچھنا تھا. میرا بیٹا ہے فیصل، بڑی بیٹی زینب ہے، اس کے بعد فیصل بیٹا ہے. تو وہ تھوڑا سا پڑھائی میں لاپرواہ ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے. ایک تو وہ بھول جاتا ہے، جلدی سے گھبرا جاتا ہے بات پہ، باقی بچوں کی طرح اس میں کانفیڈینس نہیں آتا. کبھی ابھی وہ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں سے کہتے ہیں نکالیں اس کو، گورنمنٹ اسکول میں کرے، اردو میڈیم میں کرے. بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی. ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا ہے 13 سال کا، میں پریشان ہو جاتی. اچھا ابھی تم نے میری بات بڑے غور سے سننی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کبھی میں نہیں سمجھتا اس بات کو یوں اچھا کہنا کہ اللہ کے بعد آپ، یہ نہیں، اللہ کے بعد اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کے بعد اس کے اہل بیت ہے، پھر صحابہ کرام ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اگر امت محمدی میں سے کوئی وسیلہ بنا دے تو بس اللہ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ امتحان تمہاری ماں کا نہیں ہے. ماں کے تو اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ رہا ہے، اس کو تو صاف سفید کر کے اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا. سب نے جانا ہے. امتحان تو بیٹا تیرا ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کس طرح سے کرتی ہے اور اس کے دل سے اس وقت تیرے لیے کیا نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق اور بڑے مقدر والوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں. میں نے بڑے بڑے لوگ جو ہیں خدا کی قسم جو کہ بڑے بڑے اعلیٰ دیندار ہیں، جب وہ مصیبت پڑتی ہے نا ماں اور باپ کے اوپر تو میں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی ہے. تیسری بات یہ، کسی جاہل مطلق کی یہ بات نہیں ماننی کہ اس کو کسی اور اسکول میں ڈالو، جہاں پر ہے بالکل ٹھیک ہے. تم ایک ماں نہیں ہو، تم اس پرابلم کو سمجھو. تم ہو 3-4 مائیں. تمہارے اندر انگزائٹی اور پیشن بہت زیادہ ہے. فیصل اچھا بچہ ہے، پڑھنے لکھنے والا ہے، با ادب ہے، لیکن ہے تو بچہ ہی نا. اب اس بچے کو تم ہینڈل کیسے کرتی ہو، یہ پروگریٹو تمہارا ہے کہ تم اس کو ہینڈل کیسے کرتی ہو. میرا تمہیں مدبانہ درخواست ہے کہ ماں کو بھی کہو یا ماں کے اوپر بھی آیت کریمہ دم کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے. اور جو بیٹا ہے اب اس کی تربیت کے لیے تم نے لاحول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ اپنے لیے پڑھنا ہے اور اس کو پانی دم کر کے دینا ہے. اس کے ساتھ صرف اس کو وقت دینا ہے. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں وقت دینا ہے. اس کو اپنے پاس بٹھا کر پڑھانا ہے. تمہیں 3 مہینے صرف یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحمت کرے گا. اس کو کسی اسکول میں چینج مت کرنا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کی مدد کرتے ہوئے نا یقین کیجئے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ میں مدد کر رہا ہوں یہ نیک کام ہے یا یہ نیک کام ہے کہ اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا اور میرے لیے یہ ثواب اور صدقہ جاریہ بنے گا، یہ فیصلہ صرف رب تعالیٰ کر سکتا ہے. ہم اس زندگی میں یہ فیصلے نہیں کر سکتے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میرا بیٹا. بھائی جان میں ایک بار عرض کر دیا نا جی کہ میرے جو ہے نا ایک تے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو ظالم چھٹ نہیں رہا. دوسرا میرا جسم جو ہے ہر ٹائم جکڑیا رہتا ہے. اچھا. کہ میری اس تو بعد گھر دے وچ کفیت جڑی ہے نا ہر ٹائم بیماری دی علامت. کبھی کوئی میں ایلوپیتھک کھا رہا، کبھی یونانی کھا رہا، کبھی میں ہومیوپیتھک کھا رہا، پھر کوئی فرق نہیں رہتا. پیسہ ذرا میرے مہربانی فرماؤ. حضور ہے دسو تہاڈا نا کی ہے پورا؟ محمد اقبال. محمد اقبال کبزہ کیوں ہو گیا؟ رجسٹری تیرے کول نہیں، انتقال تیرے کول نہیں؟ سر میں نے بنا گارڈن تو کوئی پلاٹ لیتا سی نا انہیں میرے عتیق ہوندا نا ہے قبضے والے دا جنہیں قبضہ کر لیتا ہے. پلاٹ ٹاؤن والے نے قبضہ کر لیتا ہے. نہیں دے رہے، پیمنٹ بھی نہیں دے رہے، پلاٹ بھی نہیں دے رہے. میں پاکستان دے ہر ادارے دے دھکے کھا رہا ہوں کہ میری کوئی نہیں گل سنتا. میں غریب آدمی ہاں. میں اج بھی کرائے تے ہاں، 6 سال تو کرائے تے ہاں. کہ میرے بیٹے نے یہ پلاٹ لیتا سی دبئی تو، اور دبئی تو بھی جہاں ہے نا اوورسیز پاکستان جہاں نے میں کال بھی کی ہے اور کیس بھی چلایا ہے، لیکن میری کوئی غریب آدمی نہیں سنتا. کیا میں وزیر اعلیٰ نے درخواست کرنا ہوں میں تواڈے تھرو. لیکن اقبال بھائی وزیر اعلیٰ جڑا ہے گا وہ قبضے تے نہیں چھڑا سکتا نا. جی قبضے نہیں چھڑا سکتا. لیکن سر میرے کوئی مہربانی فرماؤ، کوئی عمل دس دو یا کوئی
ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਾ ਭਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ खैर बरकत करे। इकबाल भाई मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला तुहाडे ते रहम करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले 'ਚ कोई भी पेशरफ्त होनी है। तुसी होर कुछ देख लवो, अल्लाह करे ते रहम हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल दे विच कोई भी इहदे 'ਚ पेशरफ्त नहीं होनी। इस नूं अपनी एक बुनियादी गलती समझ के कबूल कर लो, और आइंदा लई सारे वो दोस्त जिहड़े कि पाकिस्तान या बाहर ने, उन्हां कोल दरखास्त है, प्राइवेट सैक्टर 'ਚ भी बड़े बड़े आला लोग ने, इहदे ते कोई इतराज़ नहीं, कोई इहदे ते दो राय नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो अथॉरिटीज़ के अंदर करें। LDA एक अथॉरिटी है, DHA एक अथॉरिटी है, कैंट बोर्ड एक अथॉरिटी है, अथॉरिटीज़ में करें। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे फ़ाइलों का सिलसिला है, आप मुल्क से बाहर हैं और आपको नहीं पता कि वो किस तरह से फ़ाइलें जो हैं वो आपको चक्करबाजियाँ जो हैं वो दे रहे हैं। मेरी आपसे इल्तजा है कि आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह बेइंतहा पढ़नी है, और दूसरी तस्बीह आपने पढ़नी है या सलाम या मोमिन या अल्लाह की। ये 3 नाम है। आपको पता है सलाम वो नाम है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया था। ये दोनों चीज़ें पढ़ते रहो और दुआ करो कि अल्लाह इस दुनिया की आग को तुम्हारे लिए ठंडा करे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी, हुक्म कीजिए। एक्चुअली बिलाल भाई आप बहुत एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, मुद्दतें हुई आपको देखते हुए और बहुत ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। सलामत रहिए बेटा, हुक्म कीजिए। मुझे ना अपनी बहन के बारे में पूछना था आपसे। उसके बारे में ये पूछना था कि उसका कोई रिश्ता अभी तक नहीं आया, तो अभी काफ़ी अर्से के बाद एक हमारे पास प्रपोजल है। मोहम्मद आसिफ उनका नाम है। बहन का नाम क्या है? बहन का नाम दिलशाद अख्तर। दिलशाद? जी दिलशाद अख्तर। तो आपको इस प्रपोजल पे क्या एतराज़ क्या है? हमें कोई एतराज़ नहीं है, मेरे अम्मी अबू को भी कोई एतराज़ नहीं है। हाँ। वो तो खुद यही चाहते हैं कि हम आज आ जाते हैं आपके घर, लेकिन मेरी बहन के 2 एतराज़ हैं। वो तो एक कहती है कि कम पढ़ा लिखा है और जॉब नहीं है। तो मैं सदके जाऊं तुम्हारी बहन के, खुदा की कसम इतनी नालायक और जाहिल बात की है ना। और रिश्ते नौकरियों से थोड़ी होते हैं। आखिर तालीम कम होने की वजह से शादी ना हो तो इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए था कन्फर्म्ड बैचलर, वो होना चाहिए था मलक रियाज। कमाल बात करती हैं आप किस तरह के फैसले करते हैं? आपके माँ बाप ने नहीं समझाया आपको कि ये तरीका नहीं होता शादियों के लिए? नौकरी, कल को नौकरी नहीं होगी तो वो घर आ जाएगी वापस, ये कैसी बात है? मर्द में सिर्फ एक चीज़ देखा करो। ये मैं तुम्हें बात जो है ना एक वालिद की हैसियत से उन तमाम बेटियों को कह रहा हूँ जिनके रिश्ते होने, हजूर आपकी इजाज़त से, एक इजाज़त से, जी उस मर्द को देखो कि वो हलाल और हराम का फ़र्क जानता है। अगर वो जानता है तो बस ख़त्म कर दो बात। मर्द के लिए मर्द होने की सिर्फ ये निशानी है कि वो हराम को हलाल से जुदा कर सके, वो रिश्ते को भी आगे चलाने की सलाहियत रखता है। ये जो कारोबारी सिलसिले हैं ना शादियों के, फिर ये बेबरकतियाँ जो हैं ये और क्या करेंगी, लेकर आएंगी। इसलिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते इन चीज़ों को अपना मेयार ना बनाओ। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। ईमान सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, वो ईमान पे पूरा ना हो तो छोड़ दो। तुम कहो मुझे वो देखने में खूबसूरत नहीं रखता, छोड़ दो। वो बराबर ख़ानदान नहीं है, छोड़ दो। नौकरी नहीं है, इसके ऊपर कैसे हो सकता है? मैं जितने भी अपने पुराने बुज़ुर्गों को जानता हूँ ना शाह साहब, वो जब रिश्ता आता था तो वो कहते थे कि बेटी के लिए वहाँ पे रहने के इंतज़ाम ठीक है, घर में खाना पीना चलता है, किचन चलता है, तो बेटी भी खाएगी, जाके रहेगी। और उन औरतों को जिनको बग़ैर किसी तहकीक के सिर्फ इसलिए भेजा जाता था कि उनके माँ बाप शरीफ होते थे, उन औरतों ने वहाँ पे फल और फूल लगाए। खुदा के वास्ते इतना अच्छा बच्चा है वो। अगर अब भी बहन का दिल उस पर नहीं आ रहा तो फिर हदायत की दुआ करो, वजीफा ना करो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी समरा, जी समरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम समरा। हुजूर आप अपनी राय दें इस बात पे, मैं तो इस मामले में जज्बाती हो जाता हूँ। सर ये जो रोज़मर्रा के मामलात आप जिस सीट पे बैठ के देखते हैं वो जज्बाती होना तो एक कुदरती बात है। हम अगर अपने दीन के एतबार से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़ीशान हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि किसी भी औरत से शादी की जाती है उसके हुस्न जमाल की वजह से, उसके अच्छे ख़ानदान की वजह से, उसके कबीले की वजह से, या फिर उसके दीन की वजह से। तो तुम दीन को प्रेफर करो। तो आज हम बदकिस्मती के साथ किबला दीन को बहुत अलावा बाकी सब कुछ देखते हैं, दीन नहीं देखते, बाकी सब कुछ देखते हैं।
اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اس کے عواقب، اس کے نتائج وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ساری یہ ناکامی ہو سکتی ہے، زندگی میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، لیکن جس چیز میں اونچ نیچ نہیں آتی وہ اس کے دل کی کیفیت ہے، ایمان ہے. دیکھیں ہم نے زندگی میں کئی ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو پھر اس وقت شوہر جو تھا وہ بڑے اچھے پوسٹ پہ تھا، بڑے اچھی اس کی کمائی تھی، لیکن بعد میں وہ معاملات اس طرح نہیں رہے، لیکن دونوں نے صبر کیا تو معاملات بڑے اچھے چلتے رہے. اور بعض دفعہ شوہر جو ہے وہ شادی کے وقت اتنا کماتا نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت کمانا شروع کر دیا، برکت فرما دی. تو یہ معاملات ہیں جب قبلہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں گے تو پھر یہ ہماری پریشانی. کیا بات ہے. نکاح آپ کرتی اس لیے کیونکہ سنت ہے، اس لیے آپ مانیں بھی ان کی جن کی سنت کو آپ مانتے ہیں. جی رضوان السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی 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 سر میں نے آپ سے بات شیئر کرنی تھی. بیسکلی لاسٹ ایئر 2019 دسمبر میں میری شادی ہوئی تھی اور اس سال مارچ میں جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی 3-4 مہینے بعد. اور اس سے اگلے مہینے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی کووڈ کی وجہ سے، اور میں بینک میں جاب کرتا ہوں اور ہم لوگ کو، اور اسی دوران ہمیں جو ہے وہ گھر بھی اپنا، کیونکہ میں نے فائنانس تھا بینک سے، تو وہ بھی سیل کرنا پڑا. تو 2-3 چیزیں ہوئی جو کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ہم نے بہت کوشش بھی کی، میں نے بھی کی کہ یہ نہ ٹوٹے. کچھ اس طرح کی کچھ فیملیز میں ایشوز آ گئے تھے کہ ان کی جو ہائی ریکوائرمنٹس تھی، ڈیمانڈ تھی، وہ نہ ہم پوری کر سکے. تم نے طلاق ڈیمانڈز کی وجہ سے کر دی؟ کیا ریکوائرمنٹ مطلب تھی جس پہ کہ ان کی کچھ ڈیمانڈس یہ بھی تھیں کہ آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، یا کچھ تھوڑے سے وہ رچ تھے ہمارے سے اور ہم لوگ نارمل تھے، تو ڈریسنگ ایشوز اور بڑے سارے ایشوز تھے. لیکن دیکھو یار میری بات سن، رضوان میری بات سن، میرا پتر، میری جان میری بات سن. طلاق دینا جائز ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو تم نے وجہ کیا پیش کرنی ہے؟ وہ ایک وجہ بتاؤ مجھے. میں نے اللہ سے دعا بھی کی بہت زیادہ. نہیں دعا دو چھوڑ دو، تم نے وجہ کیا پیش کرنی ہے کہ میں نے ڈیورس اس وجہ سے ہوئی؟ وہ کیا وجہ ہوگی؟ ایک. ٹھیک ہے، میں وہی بتا رہا ہوں سر کہ میں دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی کی ہے. ارے بھائی تو مجھے وجہ بتا، تو مجھے آرگومنٹ نہ دے، وہ میں خود سوچ لوں گا. وجہ ایک وجہ باہر جانے کا مین مقصد تھا کہ ماں باپ چھوڑ دو، بہن بھائی چھوڑ دو، باہر جا کے سیٹل ہو. بالکل باہر جانا ہے. انہوں نے پہلے وائف کو میں اکیلے بھیجوں گا، دین اس کے بعد میں نے جانا تھا، تو وہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ آپ کی مسز کا رضوان نام کیا تھا؟ نہیں لینا چاہتے چھوڑ دو. لیکن رضوان یہ بالکل ہی ان اسٹیبلشڈ بات لگتی ہے کہ اس بات پہ طلاق ہو کہ پہلے ہماری بیٹی کو باہر سیٹل کرو. تم بینک کے ملازم ہو، بینک کے پریزیڈنٹ تھوڑی ہو. یہ مطلب انہرڈ آف آرگومنٹ ہے یار یہ کسی بھی طرف سے. اگر یہ بات جو آپ رضوان کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے تو یہ بڑی نا انصافی ہے، بہت ہی ناانصافی ہے والدین کی طرف سے بچی کے کہ اس کو سیٹل کیا جائے، باہر جایا جائے، پیرنٹس کو چھوڑا جائے. میں معافی کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے ممبر میرے خلاف ہے اس بات پہ، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو کسی بھی طرح سے آپ اپنے علم کے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. نہ، اللہ کے رسول نے کہا 3 ماں باپ ہیں، تمہارے استاد، تمہارے جنہوں نے پیدا کیا اور جن کے ہاں تم گئے، یہ ماں باپ ہیں. تمہارے سے قبر میں سوال نہیں ہونا، آخرت میں سوال نہیں ہونا کہ بیگم کو شاپنگ کتنی کرائی تھی. لیکن ماں باپ کو تم تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میرے رسول کی اس محبت کا جواب کیسے دو گے کہ نبی نے کہا کہ میں اگر عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں جو بچہ 6 سال میں یتیم ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے، میں تو اس کو تب بھی نبی مانتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں مجھے نماز میں اگر آواز دیتی محمد، میں نماز چھوڑ دیتا اور میں ماں کی طرف پلٹتا. اور خدا کے ولیو جب اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہو تو خدا کے واسطے نکاح میں سنت رسول کے ساتھ ساتھ محبت رسول بھی شامل کرو، اور بیٹوں کو ان کے خاندانوں سے جدا کرنے کی تربیت اگر آپ نے دی ہے تو اس میں اللہ پھر برکت نہیں ڈالے گا. حضور میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری رہنمائی فرمائیں. جی قبلہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. آج کل اصل میں ہمارے معیارات بدل گئے ہیں. کمال ہے، بینک بنا لیے. مطلب ہے کہ ہم نے اپنے چادر کو دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلانے، اور نہ ہی ہم نے اپنے دین کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا رب سمجھنا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے دین کو دیکھیں،
اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر اپنے معاملات کو ان کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے. مسلم وہ ہے جو خدا کو مانے اور مومن وہ ہے جو خدا کی مانے. تو ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کی نہیں مانتے. بابے بات بڑی اچھی کرتے ہیں, یہ بڑی پیاری کی بات ہے. اور ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کے رسول کو مانتے ہیں, اور خدا اور رسول کی نہیں مانتے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ مال کی محبت آ گئی ہے کہ اب ہم بیٹیوں کو طلاقیں دلوا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ فوراً پاسپورٹ کیوں نہیں لے سکتے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید غریب آدمی جو ہے وہ تو بیکار ہی ہو گیا اس ملک کے اندر. لیکن حضور اقدس, آخری منٹ ہے میرے پاس, ایک دو جملے آپ نے فرما دینے ہیں جو بات رہ گئی تھی ابتدا میں, کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ کیوں لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے, اور اوپر سے آپ نے پھر پابندی بھی لگا دیا کہ میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں, اور یہ جواب بڑا تفصیل طلب ہے. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے سوال فرمایا ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تمہاری خاطر جو تکالیف برداشت کی, جو مصائب و آلام کا سامنا, جو قرآن دیا, جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا, اس جو پر شیب ابی طالب کاٹا, ماشاءاللہ, جو میں نے طائف میں پتھر کھائے, میں اس کا اجر نہیں مانگ رہا, اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, مگر اپنے قرابت داروں کی مودت, محبت نے یہاں پہ فرمایا, مودت فرمایا ہے. اور مودت کی مثال اگر میں دینا چاہوں تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے. واہ واہ واہ. ایک مچھلی پانی کے اندر ہے تو وہ پانی کے ساتھ محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے. وہ پانی اس کی زندگی ہے. تو ہم اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ حضور کی آل ہماری زندگی ہے, ہمارا دین و دنیا کا سرمایہ ہے. اور حضور تاجدار کائنات نے فرمایا تھا میرے غلاموں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری آل. جب تک ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور حضور فرماتے ہیں میری آل اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے, ان کا راستہ کبھی جدا نہیں ہوگا. سید علی رضا نے آج سید علی رضا ہونے کی جو کیا کہنا چاہیے جو قیمت ہے نا وہ چکانے کی ایک کوشش کی ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت جو ہے یہ محبت نہیں مودت ہے. جو مچھلی کا یہ جو ذکر فرمایا نا آپ نے, اس کی زندگی ہے پانی. لیکن یاد کیجئے گا کہ اس مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد, اس کو کاٹنے کے بعد, اس کو تلنے کے بعد کھا بھی لینا, یہ پیٹ میں جا کے بھی پانی مانگتی ہے. یہ مودت ہے.